بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ الحفظ. الحفظ، اب جو لکھا ہے اس کو یاد کرنا، جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں اس کو یاد کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا، وہ یاد کیے بغیر آپ کے دماغ میں آنے والی نہیں ہے. اب آپ یہ سوچو کہ ایسے دیکھ کر کے اس کو مطالعہ کر کے سمجھ لوں گا تو وہ ناممکن چیز ہے. تو اس لیے جو قواعد کی باتیں ہیں، جو اصول کی باتیں ہیں، جو گرامر کی باتیں ہیں، جو مبادیات ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، جو اصطلاحات ہیں، جو تعریفات ہیں، جو الفاظ اور معنی ہیں، جو لغت ہے، اس کو لکھو اور شام کو کیا کرو؟ اس کو یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنے کا معنی سمجھتے ہو؟ یاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رٹا مارنا. یہ ایسے سوچو کہ خالی بیٹھے بیٹھے یاد کر لیں گے نا تو کچھ نہیں ہوگا. اس کو تھوڑا ہیلنا پڑے گا بھائی، محنت کرنا پڑے گا، بدن کو حرکت میں لانا پڑے گا اور رٹا لگانا پڑے گا طوطے کی طرح سے، ہے نا. تو اس کو جب یاد کر لو گے تو وہی چیز بڑے ہوگے تو تمہارے وہ کام آئے گی. اور اگر یاد نہیں کرو گے تو پھر وہ چیز تمہارے نہ دماغ میں بیٹھے گی، نہ ذہن میں بیٹھے گی، نہ کوئی آدمی پوچھے گا تو تمہارے کام آنے والی. اور پانچویں چیز ہے التأدب مع المعلم، اپنے استاذ کے ساتھ ادب کے ساتھ رہنا. استاذ کیا ہوتا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، بقیہ سب لوگوں کو، ہے نا. اپنے استاذ کے ساتھ ادب کے ساتھ رہو. آپ کا جو استاذ ہے وہ آپ کا روحانی باپ. کوئی بھی استاذ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہو، آپ پریشانی میں مبتلا ہو، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس میں رکاوٹ. وہ آپ کے لیے مددگار ہوتا، آپ کے لیے سہولت کار ہوتا. تو اگر اس کا احترام آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے ابا کی طرح سے، آپ کے بڑے بھائیوں کی طرح سے، آپ کے گارجین کی طرح سے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پیچھے جا رہے ہیں. آپ کو پوچھنا ہے تو ادب سے پوچھیے، آپ کو سوال کرنا ہے تو ادب سے سوال کیجیے. وہ جو کہتے ہیں اس کی پیروی کیجیے، فالو کیجیے. یہ موبائل پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ان کو فالو کرتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فالو کس کو کرنا ہے؟ اپنے استاذ کو فالو کرو گے تب کامیاب ہوگے، ہے نا. ان کو فالو کرو گے تو آدمی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. استاذ نے کہا کاپی لکھنا، استاذ نے کہا سنانا ہے، استاذ نے کہا کہ آج جاگنا ہے، استاذ نے کہا یہ چیز لکھ کر کے لانا ہے، تو اس کام کو کرو گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملنے والی. اور چھٹی چیز ہے المراجعہ والمذاکرہ. مراجعہ مذاکرہ کا معنی معلوم ہے. شام کو جو دن میں پڑھے ہو اس کو ایمانداری کے ساتھ پڑھنا، لکھنا، دہرانا، پوچھنا، سمجھنا، ہے نا. بچے کیا کرتے ہیں مذاکرہ میں؟ مغرب بعد بیٹھ کے ایسا تک ٹائم پاس کر دیا، ہے نا. وہ اس کا کرتا کھینچ رہا ہے، وہ اس کی چٹائی کھینچ رہا ہے، جہاں بیٹھا ہے اس کو کھود رہا ہے نا. ڈیسک کو ادھر ادھر کر رہا ہے، چاک پھینک کر کے مار رہا ہے، قلم پھینک کر کے مار رہا ہے، کاپی چھین رہا ہے، تو ٹائم نقصان ہو جاتا، ضائع ہو جاتا ہے نا. اس کو جیسا میں نے کہا ٹائم کو تھوڑا سا اپنے لیے پابند بناؤ، ہے نا. یہ وقت گزرے گا. تیری عمر کتنی ہو گئی محمد علی؟ ہاں تیری عمر کتنی ہو گئی؟ 20. تو کچھ ملا 20 ہونے میں؟ 20 سال میں کچھ ملنا چاہیے. تم کو کچھ محسوس ہو کہ میں نے ایک کتاب یاد کر لی ہے، میں نے 5 پارہ یاد کر لیا ہے، میں نے 5 جو ہے بڑے شعراء کا دیوان یاد کر لیا ہے. کچھ تو ہونا چاہیے نا. شاعری بھی کرتا بھی ہو کہ میں نے یاد کر لیا ہے. 20 شعر جب کہو جب سنا دوں، 50 شعر کہو سنا دوں، علامہ اقبال کا شکوہ سنا دوں، ہے نا. تو 20 سال کے ہو گئے تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو آدمی اپنی عمر کا اندازہ لگائے کہ میں 18 سال کا ہوں، 19 کا ہوں، 17 سال کا ہوں، 20 سال کا ہوں. پچھلے سال مجھے 2 صورتیں یاد تھی تو اس سال مجھے 4 صورت یاد ہو جائے. اگلے سال میں 6 صورت یاد کروں گا. پچھلے سال 5 تقریر یاد کیا تھا تو 10 تقریر ہو جائے گی. پچھلے سال 3 حدیث یاد کیا تھا، اس سال 4 حدیث یاد. تب تو مذاکرے کا فائدہ ہوگا نا. خالی منڈی نہیں گنانا یہاں بھائی. شام کو منڈی گنا دیا، مولانا صاحب لکھ لیے، نگرانی ہو گئی، اور اس کے بعد منڈی گنا دی اور چلے گئے، ہے نا. محنت کرنا وہاں بیٹھ کر کے ایمانداری کے ساتھ. یہ ایمانداری کوئی نگراں آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی کو، ہر ایک آدمی کو دوربین لگا کر کے دیکھے. ایسا کوئی چشمہ ابھی نہیں بنا ہے نا. یہ ایمانداری ہمارے بچوں کو کرنا ایمانداری کے ساتھ. وہ آپ کی زندگی کا سوال ہے، آپ کے کیریئر کا سوال ہے، آپ کے مقصدیت کا جینے اور مرنے کا سوال ہے، اور آپ کے والدین کے ارمانوں کو پورا کرنے کا سوال ہے. اگر آپ نے نہیں پورا کیا تو اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا. 15 سال جوان ہو گیا بچہ تو اس کو کیا ہے؟ مکلف ہو گیا، وہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟
تو پوری ایمانداری کے ساتھ لگ جاؤ، پڑھو، وہی تمہارے اور ہمارے لیے سب کے لیے کیا ہے؟ کامیابی کا ذریعہ۔ اور اس کے بعد ساتویں چیز ہے العمل بالعلم، جو سیکھتے ہو اس پر عمل کرو۔ استاد نے سکھا دیا نماز پڑھنے کے لیے، استاد نے سکھا دیا قرآن پڑھنے کے لیے، استاد نے کچھ دعائیں سکھلا دی، کوئی طریقہ سکھا دیا، کوئی ادب سکھا دیا، کھانے کا طریقہ بتا دیا، بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا، پڑھنے کا بتا دیا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا۔ اگر حدیث میں پڑھ لیا کہ بال کیسے رکھنا، تو پھر کیا کرو گے؟ حدیث کی مخالفت کرنا ہے نا؟ کیا کرنا؟ اس پر عمل کرنا۔ اگر حدیث میں پڑھ لیے کہ بال کیسے رکھنا ہے، تو ایک طالب علم کو کیا چاہیے کہ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا ہے آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ جو بڑا ہو گیا حدیث قرآن پڑھ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ خود اپنے اوپر حجت قائم کر رہا۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ حجت ہے۔ اب ہم نے سمجھ لیا، ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ اور عمل سے یہ علم کیا ہے؟ ذہن میں اور سینے میں اترتا ہے۔ عمل سے علم ذہن میں اور سینے میں بیٹھتا ہے، اور اگر عمل نہیں آدمی کرتا ہے تو وہ علم ذہن میں اور سینے میں نہیں بیٹھتا۔ اور اس کے بعد آٹھویں چیز ہے الحیۃ الحسنہ، اچھا لباس، اچھی وضاقتہ، ہے نا، اچھی شکل و صورت، یہ علم کے لیے بہت ضروری۔ آپ یہاں مدرسے میں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی درسگاہ میں آپ کے بیچ میں قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہے، حدیث رکھی ہوئی ہے، حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کے کاپیوں میں بسم اللہ اعوذ باللہ آیتیں اور حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سب کا احترام ملحوظ رکھیں۔ آپ کے بدن پر کوئی ایسا کپڑا نہ ہو جو اس کے احترام کے خلاف ہو، آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قرآن اور حدیث اور اس کے احترام اور تقدس کے خلاف ہو، آپ کوئی ایسی حالت اور حیت میں نہ ہو جو حالت اور حیت مسلمان کے لیے، طالب علم کے لیے جائز ہو، درست نہیں۔ بہت سارے بچے وہ پہن کر کے چلنے لگتے ہیں نا، دو چار بچے آتے نہیں تو اپنے گھر سے لے آتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سٹنگی، ہے نا، وہ پتلا پیجامہ یہاں اٹکا لیتا ہے، نکالے گا تو نکلے گا نہیں، چڑھائے گا تو چڑھے گا نہیں بھائی۔ ارے یہ طالب علم کے لیے سانست اور بری بلا ہے۔ ڈھیلا ڈالا کپڑا پہنو، اچھا کپڑا پہنو، جب چاہو نکال دو، جب چاہو پہن لو، گرمی نہ لگے، ہوا کا گزر ہو، دماغ فریش رہے، ذہن فریش رہے، تمہارا بدن صحیح رہے، تندرستی اچھی رہے، ہے نا، فٹنس تمہارا بالکل برقرار رہے، اچھا رہے۔ دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر کے مت چلو، اپنا دیکھ کر کے چلو۔ ہم کو 60 سال جینا ہے، 50 سال اور جینا ہے، آگے جانا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اچھی نوکری کرنا ہے، اچھا جاب کرنا۔ ابھی سے اٹھنگی سٹنگی میں لگ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ پتہ لگے گا عمر گھٹ جائے گی، صحت کم ہو جائے گی، ہے نا، دماغ کمزور ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہماری اور آپ کے زندگی کے اندر خلل پیدا کرنے والی۔ اور 9ویں چیز ہے مطالعہ کرنا، ہے نا۔ مطالعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب المزید۔ اب کتابیں آپ کو درسی پڑھائی جا رہی ہیں، بہت سی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، یا آپ کا شوق کچھ اور ہے پڑھنے کا۔ کسی طالب علم کو یہ ہے کہ بھئی مجھے سیرت پڑھنا ہے، تو سیرت کی کتابیں لائبریری میں موجود ہیں، آپ پڑھو۔ عصر کے بعد ٹائم نکال لو، 10 منٹ 15 منٹ پڑھ لو، پھر گھومنے چلے جاؤ، ہے نا۔ رات میں سوتے وقت یہ بنا لو کہ میں بستر پر سونے جاؤں گا تو کوئی کتاب رکھوں گا، ایک پنہ خالی پڑھوں گا۔ میں نہیں کہتا 5 پنہ پڑھنا، خالی ایک پنہ۔ ایک پنہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اچھا بتاؤ ایمانداری کے ساتھ۔ یہ موبائل میں، چلو موبائل ہے نا، ایک پنہ کاپی میں یا کتاب میں لائبریری سے نکالا یا موبائل میں، اس میں سوال جواب لکھا ہوا سیرت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کی، مکہ میں پیدا ہوئے، یہاں لڑائی ہوئی، یہاں غزوہ ہوا، آپ نے ایسی دعوت کی، کافروں نے آپ کو ایسے ستاتے۔ ایک پنہ پڑھنے میں کتنا ٹائم جائے گا بھائیو؟ بزرگ، طلبہ اور چھوٹے بچے کتنا منٹ؟ 20 منٹ؟ 20 سیکنڈ نہیں، 20 سیکنڈ نہیں، 5 منٹ مان لو، تو 5 منٹ میں مان لیتا ہوں، 5 منٹ ٹھہر کر کے پڑھو گے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو 5 منٹ اگر شام کو 11 بجے بستر پر جا رہے ہو، اور یہ عادت بنا لے ہر طالب علم کہ 5 منٹ خالی مجھ کو لگانا، زیادہ نہیں لگانا، 6 منٹ لگاؤ گے تو ڈنڈا کھاؤ گے، ہے نا۔ 5 منٹ خالی لگانا ہے، 6ویں منٹ پہ سو جاؤ، آرام کرو اپنا، ہے نا۔
5 منٹ خالی کوئی کتاب لے کے، اپنی کوئی کاپی لے کے، کوئی تقریر لے کر کے، کوئی جس کو جو شوق، اپنے شوق کے حساب سے ہے نا، اپنے شوق کے حساب سے، جس کو تقریر کا شوق ہے تو تقریر لے لے، ایک پنہ پڑھ لے، ٹھیک ہے. تو اگر مہینے میں جمعہ جمعرات نکال دو تو 8 دن نکال دو، کتنا بچا؟ 22 دن. 2 دن اور نکال دو، 20 دن بچا. تو 20 دن اگر پابندی کے ساتھ کرو گے تو کئی پنہ پڑھو گے ایک مہینے میں؟ 20 پنہ. اور پورے سال میں کتنا پڑھو گے؟ 9 مہینے 10 مہینے میں 200 پنہ. 200 صفحہ تم کو یاد ہو جائے گا، ہے نا. 200 صفحہ تم کو یاد ہو جائے گا، پڑھ لو گے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے. اپنے شوق کے حساب سے پڑھو. کسی کو سیرت پڑھنا ہے، کسی کو حدیث پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو شاعری پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو عربی زبان سیکھنے کا شوق ہے، کسی کو قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو نحو پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو صرف پڑھنے کا شوق ہے. اس کا نام ہے مطالعہ. اس کا نام کیا ہے؟ مطالعہ. اور طالب علم بغیر مطالعے کے کامیاب طالب علم نہیں بن سکتا. اور آخری بات یہ ہے کہ 10ویں چیز یہ ہے کہ تقلیل و بعض الاشیاء، بعض چیزوں کو کم کرنا اگر ہمیں آگے بڑھنا. اس میں علماء نے 3 چیزوں کو ذکر کیا. ایک چیز تو میں نہیں بتاؤں گا، 2 چیز بتاتا ہوں، ہے نا. ایک کام زیادہ کرو گے تو بھی چلے گا. 3 چیزیں بتائی علماء نے: تقلیل الطعام، تقلیل المنام و تقلیل الکلام. 3 کام طالب علم کو کم کرنا. کھانا کم کھانا ہے، سونا کم ہے، اور بات کم کرنا. تو کھانا چھوڑ دو، کھانا دبا کے کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. کھانا نہیں کھاؤ گے تو زندہ نہیں رہو گے، طاقت نہیں ملے گی، انرجی نہیں ملے گی، تو پڑھائی نہیں ہوگی. لیکن 2 کام کیا کرنا ہے؟ تقلیل المنام، سونا کم ہے. سونے کے ٹائم پہ سونا ہے، جاگنے کے ٹائم پہ جاگنا. ایک تو الٹا نہیں کرنا ہے. بہت سارے ہمارے چھوٹے بڑے طالب الٹا کام کرتے ہیں نا. سونے کے ٹائم پہ جاگتے ہوں گے رات میں، اور جاگنے کے ٹائم پہ درسگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں، وہ آ جاتا ان کا بھائی ہے نا، جو لے کے گاؤں سے آئے، جو دوست گاؤں سے لے کے آئے ہیں، وہ درسگاہ میں آ جاتا. 7 بجے وہ آ جاتا، برابر انٹری کرتا بغل میں. اس کے بعد وہ پیٹ تھپ تھپاتا کہ بھائی سو جا، ابھی سونے کا ٹائم ہے، مولانا صاحب آ رہے ہیں، ہے نا. تو نیند میں لگا دیتا ہوں. تو سونا کم ہے. جو آدمی جتنا کم سوئے گا، اگر 6 گھنٹہ لگتا، 8 گھنٹہ لگتا تو سو، اس کے بعد جاگو. دوپہر میں 1 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی تو 1 گھنٹہ سو، 2 گھنٹہ مت سو، ہے نا. آدھا گھنٹہ پڑھ لو، کوئی اور کام کر لو، صفائی کر لو، اپنا سامان سیٹ کر لو، گھر پہ بات کر لو، پیسہ رکھے ہو تو گن لو، ہے نا، کہ بھائی کوئی لے کے تو نہیں چلا گیا. یہ بھی کام ہے. جو بھی سامان ہے وہ کر لو. تو کوئی کام کر لو، دماغ لگا رہے تمہارا کام میں تو شیطان نہیں آئے گا. اور جیسے خالی ہوگے تو کون آ جائے گا؟ وہ آ جائے گا پیچھے سے بھائی، ہے نا. وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہر ایک کے لیے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور تقلیل الکلام، ادھر ادھر کی باتیں کم کرو، ہے نا. بات کرو تو اچھی بات کرو، بات کرو تو سبق والی بات کرو. درسگاہ میں ہو تو درس کی بات کر لو. بھائی کیا لکھا تم نے؟ لا دیکھو میں جو لکھا ہوں وہی لکھا، برابر ہے کہ نہیں، میرا چھوٹ تو نہیں گیا. کہاں تک تم نے لکھا ہے نا، کہاں تک پڑھا ہے، آج کا سبق کہاں ہے، کہاں ختم ہوا، کل کیا پڑھنا ہے. تو یہ بچوں کو معلوم نہیں رہتا ہے نا، اور دنیا کی چیزیں معلوم رہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 10 چیزیں ہیں جو طالب علم کے لیے ان 6 چیزوں کے بعد بہت ضروری ہیں، اور آپ کو ایک کامیاب طالب علم بنانے کی طرف لے جانے والی ہے، اس کا راستہ ہموار کرنے والی. اگر یہ 10 کام ہم اور آپ کر لیں تو انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے کیا ہو جائیں گے؟ کیا ہو جائیں گے؟ ہاں، تو اتنے آہستہ بول رہے ہیں، اتنے زور زور سے بولنے کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ ہم لوگ 10 کام کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. زور سے بولو، ہمت سے بولو. اور اس 10 کام کو کرنا ہے انشاءاللہ. کب سے کرنا ہے؟ چشمائی کے بعد سے، آج سے کرنا ہے انشاءاللہ. پکا؟ ہاں، چلیے پھر ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا واللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ورب زدنی علما. یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہو، اور شیطان سے پناہ مانگنے والی دعا بھی پڑھو، ہے نا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھتے رہو ہمیشہ صبح و شام، تاکہ وہ جو لے کے آئے وہ اپنے اپنے گاؤں سے نا
وہ گیٹ سے باہر رہے. اگر گیٹ سے باہر نہیں رہے گا, اندر انٹری ہو گئی تو تمہارا کھانا بھی کھا لے گا, کپڑا بھی پہن لے گا, صابن بھی استعمال کر لے گا, اور جو چورا بھوجا لائے وہ بھی کھا لے گا, اسی میں مست رہے گا. اور مین ٹائم پہ تم کو کیا کرے گا, سلا دے گا, ہے نا. صبح بولے گا سر میں درد ہو رہا ہے, ناشتے کے بعد بولے گا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے تو منگل کو ہی بولے گا چھٹی لے لے جلدی سے یار, ہے نا, بہانہ وہانہ کر کے چلے جائے نا, بول دے فیس نہیں جمع, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وہ آپ نہیں کر رہے, وہ کر رہا. تو اس کو کیا کرنا ہے, اس کو باہر کرنا, سائڈ کرنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے, اور جس مقصد کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں, یہاں حاضر ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین اس مقصد میں کامیاب بنائے. اللہ رب العالمین آپ تمام عزیز بچوں کے ارمانوں کو اور آپ کے والدین کے ارمانوں کو جامعہ کی اس چار دیواری کے اندر پائے تکمیل تک پہنچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کچھ سوال میں پوچھوں گا, اس کا جواب دینا. شیخ دیکھیے تو اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے, یہ چل تو ہی سوال کر. ہاں سوال کر, یہ لے, جو جواب دے گا اس کو انعام. محمد علی کھول انعام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.